ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میں تو اس کو فوکس کروں گا کون مجھ سے ڈرتا ہے، مجھے یاد رکھتا ہے۔ دنیا میں ناشکرے کی ویلیو ہوتی ہے یا شکر گزار کی ویلیو ہوتی ہے؟ بولو، شکر گزار کی ویلیو ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم بہت بڑے سائنٹسٹ بن گئے، مجھے یاد نہیں رکھا تم نے، تو لوگوں کے لیے تم نے خدمت کی، لوگ تمہیں پروٹوکول دیں گے، لوگ تمہیں اس کا انعام دیں گے، تو لوگوں سے لو۔ تم نے جن کے لیے ایجادات کیے ہیں ان کو تم نے سہولتیں دی، تو ٹھیک ہے، لوگوں سے اس کا بدلہ لو۔ لوگ نوبل پرائز بھی دیں گے تمہیں، اور گینز بک آف ورلڈ میں تمہارا نام بھی آئے گا، تمہیں اسٹیج پہ بلایا جائے گا، تحفے دیے جائیں گے، تمہارا نام اخباروں میں آئے گا، تصویریں لوگ لے کے تمہاری گھومیں گے، جیکٹوں پہ تمہاری تصویریں بنائیں گے، زندگی بھر مرنے کے بعد بھی لوگ تمہیں یاد رکھیں گے۔ تو لوگوں کے لیے کیا تو اس کا فائدہ کس سے لو؟ جیسے گٹر کے ڈھکن پبلک کے لیے لگائے تو کمپنی کیا کہے گی؟ اوارڈ بھی انہی سے لو، جا کے اس کا بدلہ بھی کس سے لو؟ ان سے لو۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں بنایا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم جس شعبے میں بھی ہو، سارے شعبے ہم نے زندہ کرنے ہیں۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، خوب سمجھ لو۔ رہبانیت کا مطلب دنیا سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جانا، یہ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اسلام میں رہبانیت کا الٹ ہے، گھسنا ہے دنیا کے اندر۔ یہ ایک بہت پوائنٹ کی بات ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ آج ہمارے دینداروں کا جو ذہن بن گیا ہے نا، اور جس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہم نے دنیا سے الگ تھلگ رہنا ہے۔ تبھی اس طرح کی تحریکیں چل رہی ہیں کہ مدرسے کا کام صرف مولوی تیار کرنا ہے جو مسجد میں امامت کرے، بالکل دیسی مفتی ہو، کہیں حکومت کے کسی ادارے میں نہ ہو۔ اس پہ فخر بھی کیا جاتا ہے۔ دیکھو، مدرسے کا کام ڈاکٹر انجینئر تیار کرنا نہیں ہے، یہ بات 100% درست ہے۔ ڈاکٹر انجینئر تیار کرنا یونیورسٹیوں کا کام ہے، لیکن مدرسے کا کام ایسے علماء تیار کرنا جو حکومتی اداروں میں جائیں، یہ ہے مدرسے کا کام۔ کیونکہ اگر آپ ریاست سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گئے، آپ کے پاس پاور، بولو، ختم، اور باطل لوگ ان شعبوں میں چلے جائیں گے۔ تو یہ تو رہبانیت ہے نا۔ اس رہبانیت، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کو پسند کرتے تو آپ حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے؟ اسلام اسٹیٹ چاہتا ہے، ریاست چاہتا ہے، تو ریاست تو ریاستی اداروں میں جانے سے ہاتھ میں آئے گی۔ ریاستی اداروں سے بائیکاٹ کر کے ریاست کہاں سے ہاتھ میں آئے گی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں۔ ریاست تو ان اداروں میں جا کے آپ کے کنٹرول میں آئے گی جن اداروں جو ریاست کو چلاتے ہیں، ان میں سیاست بھی ہے، ان میں بیوروکریسی بھی ہے، ان میں عدلیہ بھی ہے، اس میں فوج بھی ہے۔ تو اگر ہم یہ خود ہی مان لیتے ہیں کہ مدرسے کا یہ کام ہی نہیں ہے، تو باطل تو کہے گا زندہ آباد، لیکن ہم تو چاہتے تم الگ تھلگ رہو، تم نے خود ہی کہہ لیا کہ ہم تو آئیں گے ہی نہیں۔ تو عجیب سی بات ہو گئی میرے بھائی۔ تو ہاں، علماء کا کام مسجدیں سنبھالنا بھی ہے، مدارس سنبھالنا بھی ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے۔ تبھی تو ہم سیاست میں بھی علماء کے آنے کے قائل ہیں، ورنہ پھر سیاست بھی چھوڑ دو، کیونکہ سیاست میں آ کے بھی کچھ نہ کچھ تو آپ کو حکومت سے بینیفٹس لینے پڑتے ہیں۔ بلکہ سب سے بڑا بینیفٹ تو یہ کہ آپ حکومت سے کرسیاں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو سب سے بڑی سہولت ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، جب آپ مشرف سے کرسی لیں گے تو مشرف کی کچھ باتیں نہیں مانیں گے آپ؟ جب آپ ضیاء الحق سے